السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ہم نے جو حقائق نازل کیے، حقیقت بینات نازل کی، جو ہدایت بھیجی تھی، اسے جو لوگ چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے وہ کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی تھی، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جن پر اللہ نے اپنی لعنت کی، اور لعنت کرنے والوں نے بھی ان کے لیے لعنت کی۔ استغفر اللہ۔ کیا بات ہو رہی یہاں پر؟ پچھلی بات سے جوڑا جائے تو ہم نے پڑھا تھا صفا مروہ کی نشانیاں، صفا مروہ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے کچھ باتوں کو جانا تھا، کچھ حقیقتوں کو جانا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چلتے چلتے جیسے کوئی بات چل رہا ہو نا، چل رہی ہوتی ہے بات، تو اسی بات کی رو میں ایک اور بات جو اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، اس کے قریب ترین بات ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت، اس کی بھی غلط فہمی دور کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی حال ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا تھا۔ اللہ نے ان کو دنیا کی امامت دی تھی، ان کو ایک منصب، ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، دنیا تک انہوں نے اللہ کا میسج، اللہ کی اسکیم پہنچانی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یو ٹرن لے کر ہر چیز اپنی منمانی شریعت کے اندر داخل کر دی۔ اب ان کی جو بات یہاں بیان ہو رہی، جو جرم، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ تورات سے ان بیانات کو، ان سٹیٹمنٹس کو بالکل غائب کر دیا جائے کہ جو ذرا برابر بھی کہیں خانہ کعبہ سے آ کر مل رہی ہیں، آ کر ختم ہو رہی ہے، وہ گائیڈ کر رہی ہے، یعنی کہ تورات بتا رہی ہے خانہ کعبہ کی کسی بھی بات، کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے ایسے ٹویسٹ کیا تورات کے بیان کو کہ لوگوں کو ایک دم، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکہ کو بقا کر دیا، مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اور بکہ کو انہوں نے بقا میں بدل دیا۔ موریا تھا، اور موریا کو، مروہ کو انہوں نے، صفا مروہ کو موریا سے بدل دیا، یعنی یہ انہوں نے ٹویسٹ کیے، یعنی کچھ لفظوں کی شیپ انہوں نے تبدیل کر دی۔ ایسا کر کے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ حالانکہ یہ تو شاید اللہ کے رکھوالے تھے، سب سے پہلے رکھوالے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، لیکن انہوں نے ان کو بالکل پس پشت ڈال دیا جان بوجھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ یہ جو شاعر تھے، یہ جو چیزیں تھیں، یہ جو حقیقتیں تھیں، صفا مروہ کے حوالے سے، مکہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، یہ کیا تھی؟ یہ بینات تھی جو ہم نے قرآن میں نازل کی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، تو یہ جو بینات ہم نے نازل کی جو اس میں چھپاتے ہیں، سمجھ آ گئی کیا چھپا رہے تھے؟ کون چھپا رہا تھا؟ بنی اسرائیل۔ کیوں چھپا رہے تھے؟ اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی ایک گرج کی وجہ سے چھپا رہے تھے۔ والہدی، اور جو ہدایت ہم نے بھیجی، ایک ایک چیز جو ہم نے بھیجی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں تھی، وہ بینات تھی۔ ایک ایک چیز اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ نے واضح کی تھی کہ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، نبی کی آمد کا 100% شور ہو جائے ان بینات کو دیکھ کر، ان خدا کو دیکھ کر، یعنی ایسی وہ روشن نشانیاں تھی۔ بدنصیبی ان لوگوں کی یہ دیکھیے کہ جنہوں نے اعلان کرنا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر ویلکم کرنا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو، نبی کو گلے سے لگانا تھا،
انہوں نے ہی حسد کی وجہ سے اس کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھپا تو دیا، اب اس کا انجام کیا ہوگا. اتنی عظیم حقیقت جس کو بیان کرنے کا ان سے ان کے نبیوں نے پکا وعدہ لیا، یعنی میثاق پکا وعدہ لیا تھا. انہیں کتاب کی امانت دی گئی تھی لیکن انہوں نے نہیں اس کو پورا کیا. اللہ کہتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللعنون، یہی ہیں. کون ہے یہ؟ کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ یلعنہم اللہ، اللہ نے ان پر اپنی لعنت کر دیا. استغفر اللہ. لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کو پیچھے کر دیا. اچھا اب پیچھے کر دیا اور کیا کیا؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور جو لعنت کرنے والے ہیں. کون ہے لعنت کرنے والے؟ یعنی اللہ کے فرشتے. انہوں نے بھی ان کے اوپر لعنت کی کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں. آپ تھوڑا سا رک کر یہاں دیکھیں گی کہ کسی امت کا دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا جانا، سوچیں کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے لیے. سب سے بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو چنا کس کام کے لیے؟ اپنا تعارف لوگوں تک کروانے کی. سب سے بڑا اعزاز تھا نا. انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے چھپایا اس کو. اب یہ لعنت ہوئی ان کے اس جرم کی بنا پر، لعنت ہوئی ہے جرم کی بنا پر. اب جب یہ لعنت ہوتی ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ جس قوم کے اوپر یہ لعنت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دیتے ہیں کہ وہ منصب امامت سے محروم ہوتی ہے، پھر وہ قوم ہدایت سے محروم ہوتی ہے، پھر وہ قوم ذلت اور خواری کا شکار ہوتی ہے، پھر وہ قوم صرف یہ نہیں کہ ہدایت کا جو ایک نشان تھا، ایک منزل کا راستہ تھا، انہوں نے ان سائن بورڈز کو غائب کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یعنی ہدایت کے سائن بورڈز اللہ نے جو ان کو دیے تھے انہوں نے خود بھی اس کو فالو نہیں کیا، ان کو چھپا دیا، گما دیا، اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت ہوئی اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، آپ دیکھیں کہ یہ جو لیسن ہے نا، یہ جو سبق ہے اس آیت کے اندر، وہ کیا ہے کہ جن کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے نا ان کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت ذرا زیادہ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جو حق ان کو پتا ہے نا، صحیح بات ان کو پتا ہے، اسے لوگوں کو بتانا ہے اور جان بوجھ کر چھپانا اس بات کو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. یعنی اب سپوز میں یہاں بیٹھی ہوں نا، اب ایک بات مجھے پتہ چلی قرآن و سنت سے، تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کروں کہ اگر میں نے بیان کی تو میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ تو آئیں گے ہی نہیں میری کلاس میں. اگر میں نے حق بیان کر دیا، اگر میں نے یہ بات بیان کر دی، اگر میں نے ان کی من پسند بات نہ کی، تفسیر کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالا، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، رسول کی سنت کو چھوڑ کر، تو لوگ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ رکھا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں کتمان حق ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اس کی کیا ہے سزا؟ اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی وہ بد دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی لوگوں کا ذہنی لیول اس حد تک نہیں پہنچا، یا جو آپ چیز ان کو دینا چاہ رہے ہیں آپ فوراً نہیں دے پا رہے، تو آپ کیا کرتے ہیں حکمت کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرتے ہیں کہ آج نہیں تو یہ میں کچھ لیکچرز کے بعد ان کو یہ بات بتا دوں گی، سمجھا دوں گی. اگر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں حکمت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ممی وغیرہ سے بڑوں سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ میرا بھائی کہاں سے آیا، میں کیسے آیا. اب چھوٹے بچوں کو تو نہیں آپ ایکسپلین کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کا ذہن جو ہے وہ بہت کچا ہے. بڑا ہوگا تو اس کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی. ایک لیول ہوتا ہے نا ہر بات کو سمجھنے کا، جاننے کا، سیکھنے کا. پہلے دن ہی آپ باتیں کچھ ایسی کر دیں
کہ لوگ متنفر ہو کے چلے جائیں، حالانکہ جب وہ قرآن سے جڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر کوئی چیز، کوئی حقیقت، کوئی علم ہمیں خود نہیں پتا تو وہاں پہ شرمانے کی ضرورت نہیں. بجائے یہ کہ ہم غلط سلط لوگوں کو بتائیں، ہم صاف کلیئر کٹ کہہ دیں. ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام مالک، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آ کے ان کے پاس دین کی کوئی بات کرتا تھا نا تو وہ فوراً ان کو جب نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا. یعنی اتنے بڑے اسکالر. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہمیں یہ نہیں آتا، ہم نہیں ایکسپلین کر پاتے. نہیں آتا بھائی، اس میں شرم کی ایسی کون سی بات ہے؟ اور دوسروں کو بھی اتنا نیگیٹو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بات یہ کہ ہم جس معاشرے میں ہیں نا وہاں پر ہم نے سٹینڈرڈ ہی ذرا مختلف بنا لی ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے. کہ غلط سلط بتا دو بے شک، یہ نہ کوئی لوگ مجھے کہیں کہ جی اس کو آتا نہیں ہے، تو وہاں پہ بندہ کیا کہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر اس کے ساتھ نیکسٹ پھر کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دین کے علاوہ کچھ چیزیں اور بتائی ہیں، مثلا آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ریسیپی آپ کو بہت اچھی آتی ہے، کوئی اور آپ کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کو دے کر خیر کما سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے نفع مند چیزیں ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ دیں ہی نہ کسی کو اور ہم خود ہی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے پھیلانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، چاہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے. یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. اچھا علم دوسروں تک پہنچانا بھی کیا ہے؟ صدقہ جاری ہے. تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اچھا جی، آیت نمبر 159 کا ہی حصہ ہے یہ. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، البتہ ان لوگوں میں سے جو توبہ کرے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اور وہ جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، تو ان کی توبہ میں شفقت سے قبول کروں گا. میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میری رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ آیا نا کہ جو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ نے کہا ہاں، اس لعنت سے کون لوگ باہر نکل آئیں گے؟ جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، حقائق معلوم تھے، چھپا دیے، لیکن اب وہ کیا کریں؟ وہ ان باتوں کو جو چھپایا تھا اس کو بیان کریں کہ ہاں یہ رسول وہی رسول ہے، ہاں یہ کعبہ وہی بیت اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بنایا تھا، پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز. ہاں یہ مروہ موریہ نہیں ہے، مروہ ہے. یہ بقا نہیں، بکا ہے، مکہ ہے. یعنی یہ چیزیں وہ کیا کرے؟ تابو، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے، وہ بینو، اور اس کو بیان کر دیں، اس کو کلیئر کر دیں کہ جی یہ کام ایسے ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے جو یہود تھے، اہل علم جو ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، ان کو جب باتیں سمجھ آئی ہیں تو انہوں نے بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھایا بھی. یعنی پریکٹیکلی ان کے کچھ اچھے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. کون سا عمل؟ تابو و اصلحوا و بینوا. یہ سارے کام انہوں نے کیے. جب انہوں نے کیے ہیں اس کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر میں اپنی شفقت کروں گا، ان کی توبہ اپنی رحمت سے قبول کروں گا. کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور میری رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں رک کر ایک بات سیکھنی ہے کہ توبہ اس وقت تک توبہ نہیں کہلاتی جب تک کہ بندہ اپنی غلطی کی اصلاح نہ کر لے. کیونکہ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ تابو و اصلحوا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، و بینوا، اور کوئی ایسی غلطی تھی اس کی زندگی کے اندر جس کا تعلق، جس گناہ کا تعلق دوسروں سے تھا، حقوق العباد سے تھا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی تھی، دوسروں کا نقصان ہوا تھا. جب تک وہ چیز کلیئر نہیں ہو جاتی توبہ توبہ نہیں کہلائے گی. اللہ نے کہا کرو توبہ، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تمہیں
بخش دوں گا، معاف فرما دوں گا۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ اپنا رخ اللہ سے پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اللہ سے۔ توبہ کیا ہے؟ ہم توبہ کا لفظ پڑھتے ہیں نا تو ہم میننگ پڑھتے ہیں پلٹنا۔ پلٹنا کہاں سے پلٹنا؟ وہ جو اس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر لیا تھا نا، اب وہ یو ٹرن لے اور واپس اپنا رخ کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف کر دے۔ یہ پلٹنا یہ بہت ضروری ہے توبہ کے اندر، ورنہ زبانی منہ سے کہتے رہنا توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی نظر میں ایسا استغفر اللہ ویلڈ نہیں ہے کہ جس میں ہمارا رخ اللہ کی طرف نہ ہو۔ یاد رکھیے توبہ کیا ہوگی کہ ہمیں احساس ہوگا، ہمیں شرمندگی ہوگی فرسٹ سٹیپ کے اوپر کہ ہم نے گڑبڑ کیا۔ ہاں اللہ ہم نے گڑبڑ کی، اللہ دی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جرم ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا، اس چیز کا اعتراف، آئی ایم سوری، مجھے نہیں تھا کرنا چاہیے، یہ توبہ کا پہلا سٹیپ ہے۔ پھر آپ اس چیز کا اعلان کریں، اظہار کریں کہ آئندہ سے میں اس گھٹیا حرکت کی طرف نہیں جاؤں گی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گی۔ یہ احساس ہو، انسان پلٹے، پھر اعتراف کرے، پھر شرمندہ ہو، یعنی شرمندہ ہو، پھر انسان اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرے، پھر معافی مانگے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید رکھے کہ اللہ بھی ایسے توبہ کرنے والے جو گناہگار ہیں، مجرم ہیں، جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہیں۔ بعض استغفار، بعض توبہ اس طرح سے قبول کی جاتی ہے، چاہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ زنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا بڑا جرم ہے، شرک ہے، کہ ایک انسان کرتا رہا، سمجھ نہیں تھی، جب سمجھ آئی اس نے توبہ کر لی اور پھر اس نے معافی مانگ لی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرمائیں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ توبہ اللہ جب قبول کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں سے وہی تو نہیں آئے گی نا، وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ، بس انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی میں جب کبھی اس گناہ کی یاد آئے کہ وہ گناہ ہوا تھا، فوراً استغفار کر لے، اللہ تو بخش دینا، تو معاف کر دینا، کہیں پکڑ نہ لینا۔ لیکن یہ بات کہ ایک دفعہ ہو گئی، توبہ کر لی، تو امید رکھیں اللہ نے یہاں پہ یہی تسلی دی کہ جو تابو و اصلحوا و بینوا کر لیں گے فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ میں شفقت سے قبول کروں گا، کیونکہ میں بہت مہربان ہوں، بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب لوگ پریشان ہو رہے تھے، پتہ نہیں جی توبہ ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں غلطی ہو گئی تھی کیا کیا۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ خام خواہ شیطان کے چکر میں نہ آئیں، یہ شیطان کی طرف سے نا وہ ایک دماغ کے اندر وسوسہ انگیزی ہوتی ہے۔ اگر میں نے توبہ کی شرائط پوری کی ہیں، مجھے سخت شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور اللہ کرے توفیق دے کہ چند آنسو بھی گر گئے، کیا ہی بات ہے، تو انشاءاللہ آئندہ میں نے سوچا کہ اب میں نہیں کروں گی، اب میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اچھا، اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض دفعہ ایک دفعہ انسان غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر کیا کرے؟ بھئی جب پہلی دفعہ اس نے توبہ کی ہے نا، اچھی نیت سے کرے، پھر ہوگی غلطی، پھر نیت کرے اور پھر توبہ کرے، چاہے پھر وہ 100 دفعہ کر رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی توبہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر غلطی، بھئی توبہ سے اپنا تعلق نہیں توڑنا۔ توبہ بہت بڑا ڈٹرجنٹ ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، انسان کمزور ہوتا ہے، خامیوں والا ہوتا ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن جب بھی توبہ کریں تو پوری ندامت کے ساتھ کریں، اپنی اصلاح کی پوری کوشش کرے، اور پھر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے بندوں کے اوپر۔ یہ ہے کہ گناہوں پہ دلیر نہیں ہونا، اپنی کوتاہیوں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑی کمزور ہوں، پھر ہو جاتا ہے مجھ سے یہ گناہ، پھر ہو جاتی ہے مجھ سے یہ غلطی، تو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو مجھے گناہوں کی اس دلدل سے نکال لے، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کا وقت آ جائے اور میں اسی گندگی اور آلودگی کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں، تو کیا بنے گا اس دن؟ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے دے، کم از کم اس احساس کو اپنے اندر انسان زندہ رکھے
اور کوشش میں لگا رہے کہ یہ جو گناہ بار بار پلٹ کر میری طرف آتا ہے اور میں پھر کمزور ہو جاتی ہوں، اس وقت کے جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہوں، اللہ تو مجھے نکال لے. کلیئر؟ آیت 161 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس کے برخلاف، کس کے برخلاف؟ یہ جو آیت 160 ہم نے پڑھا کہ وہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور وہ بیان کر دیں، نہیں، جو نہ کریں گے ساری چیزیں، کفروا وماتوا، کافر ہی رہے، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، مرے تو ایسے ہی منکر تھے. اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. جنہوں نے علم چھپایا، جنہوں نے حق چھپایا، جنہیں حق کی گواہی دینی تھی، سب کے اوپر لعنت. آپ دیکھیں کہ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دوری کی ان کے لیے بد دعا کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، نیک بھی اور برے بھی، سب کی بد دعائیں ملیں گی ایسے لوگوں کو، اس وجہ سے کہ وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوئے تھے، خود گناہ نہیں کیے تھے، وہ دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بنے تھے، وسیلہ بنے تھے. ان کی گمراہی میں انہوں نے حصہ ڈالا تھا. نیک بھی بد دعا کریں گے، اچھے بھی بد دعا کریں گے، برے بھی بد دعا کریں گے. اور پھر آیت 162 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت میں، اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی، کوئی بریک نہیں ہوگی ان کے لیے، کوئی آف نہیں ہوگا ان کے لیے، کوئی موت نہیں ہوگی، کوئی بے ہوشی نہیں ہوگی ان کے لیے. دنیا میں دیکھیں کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی مشکل آتی ہے تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، یا انسان مار ہی جاتا ہے. قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہونا. جو کر کے گیا ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک پھر بھگتے گا. جس عذاب میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے وہ عذاب، اس کی اللہ نے صفت کیا بتائی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر، نہ بریک، نہ کوئی پین کی کمی، نہ تکلیف اور اذیت کی کمی. وہاں یہ سب چلے گا اور انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ، کوئی وسیلہ نہیں بنے گا کہ شاید وہ اس سے باہر آ جائیں. کلیئر ہوگی بات؟ جو چیز کلیئر نہیں نہ ہوتی تو آپ مجھے آیت کے اینڈ میں مجھے بتایا کریں کہ یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی، یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا، درمیان میں نہیں، آیت ختم ہوتی ہے پھر آپ بتائیں. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ ہے لوگو، اے انسانوں، ایک ہی تو الہ ہے. 100 الہ تھوڑی ہیں کوئی تمہارے، 100 معبود تھوڑی ہیں، 100 خدا تھوڑی ہیں، ایک ہی تو خدا ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ الہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، اس کی رحمت، سراسر رحمت اس کی، اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے. آپ دیکھیے کہ بات تو ان تک پہنچ گئی ہے نا، دین کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ان کے جرائم کے حوالے سے، ان کے گناہوں کے حوالے سے، کن تک بات پہنچ گئی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، بات پہنچ گئی ہے، لہٰذا ان کو سوچنے دیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، انہیں چھوڑو، انہیں سوچنے دو. تم اپنے لیے یہ بات جان لو اچھے طریقے سے، کیا؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. پہلے آیت 1 سے لے کر 162 تک بنی اسرائیل سے خطاب رہا مسلسل، تم یہ نہ کرو، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا، یہاں خطاب ہو رہا ہے بنی اسماعیل سے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح سمجھ لو، تمہارا مشن ایک ہی ہے، تمہارا مطمع نظر ایک ہی ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک الہ کے ساتھ ہے.
تمہاری مہربان ہستی، تمہاری شفیق ہستی، تمہاری رحمان اور رحیم ہستی کون ہے؟ کتنی ہے؟ ایک، صرف ایک ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ سوچ لیں، اپنے اچھے بلے کو، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے حوالے سے ہر چیز کو سوچ لیں۔ تم اپنے لیے فیصلہ کر کے ڈٹ جاؤ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام۔ آپ یاد رکھیے کہ یہاں سے جو آیات چل رہی ہیں نا، یہ دین ابراہیمی کی تجدید ہو رہی ہے، رینیول ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ سے اپنی بنیادوں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دین ابراہیمی ہے، ایسے ہوتا ہے دین ابراہیمی۔ دین ابراہیمی وہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے اٹھایا ہوا ہے، دین ابراہیمی وہ بھی نہیں ہے جو اب تک بنی اسماعیل کرتے چلے آئے ہیں۔ دین ابراہیمی ہے کیا؟ اب یہاں سے اللہ وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس دین ابراہیمی کی جو ابتدا ہوئی، تجدید کی جو فنڈامنٹل ہے، عقیدہ ہے، بیسک کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کیا ہے؟ اس کو لے لو۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو ہمیں مختلف شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں توحید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک حکم آئے گا، پھر دوسرا حکم آئے گا، پھر تیسرا حکم آئے گا، اور وہ والے احکامات دیے یہ شروع میں، یہ جو ہم یہاں پہ سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت ترتیب وہ رکھی کہ جو اس وقت اس زمانے کے حساب سے بہتر ترتیب تھی، اور اس میں جو بدعات وغیرہ تھی جو بنی اسرائیل نے داخل کر دی تھی، بنی اسماعیل نے، مشرکین جو تھے ان میں سے انہوں نے داخل کر دی تھی، تو ان کو کیا کیا گیا؟ پالش کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ چیز درست نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہاں تک کلیئر ہوئی ہے بات؟ اب الہ کے لفظ کو سمجھیے، بہت خوبصورت لفظ ہے یہ الہ، ایسی ہستی جو بغیر کسی سبب کے ہماری مدد کر سکے، یعنی سبب کوئی نہیں ہے لیکن وہ مدد کر سکتا ہے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے یہ جو الہ ہے نا، اس کے ساتھ جب ہم ال لگاتے ہیں نا، الہ کے ساتھ ال لگاتے ہیں، الف لام، دا بک، ٹھیک ہے، دا پین، خاص پراپر ناؤن بناتے ہیں۔ الہ کے ساتھ جب ہم ال لگاتے ہیں تو اللہ بنتا ہے، الہ اللہ، اللہ کا ذاتی نام بن جاتا ہے۔ تو الہ کون ہے؟ وہ ہستی کہ جو کیا کرتا ہے؟ بغیر اسباب کے انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں تو کوئی نہ کوئی سبب چاہیے ہوتا ہے نا، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی سبب بنتے ہیں، ہم کسی کے لیے سبب بنتے ہیں، وہ تو بغیر سبب کے سامنے آتا ہے، سامنے مین کہ وہ مدد کرنے کے لیے۔ جب ہم کسی کو الہ مانتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دعا سنتا بھی ہے اور اسے پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور رحمان الرحیم وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ رحمان اور رحیم کا حوالہ فوراً الہ کے بعد، یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں بہت بڑی، یہ پورا قرآن جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی۔ ایک طرف یہ جو صفت آئی ہے یہ کیا بتاتی ہے بندوں کو؟ بندوں کی مایوسی دور کرتی ہے، بندوں کو بتاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا تعلق کیا ہے۔ دوسروں کے وسیلے واسطے تلاش کرنے کی بجائے اللہ کی رحمت میں پناہ ڈھونڈو، اپنے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ جوڑو، یہ بتاتی ہے الرحمن الرحیم ہمیں۔ پھر دوسری طرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو ہر مشکل میں اللہ کی رحمت کے دروازے کو دستک دینا چاہیے۔ یہ رحمان اور رحیم، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کا شفیق ہونا، یہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے کہ ہر مشکل میں ہم کس کو بلائیں؟ اللہ کو پکاریں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اس شعور اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں، بتا سکیں کہ ہمیں اپنا تعلق، اپنا ناتا، اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. یہاں تو کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 164 اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. 163 میں کہا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. آیت 164 میں اللہ تعالی کنونس کرنے کے لیے بندوں کو، سمجھانے کے لیے بندوں کو دلائل دے رہے ہیں بڑے انوکھے انداز میں. عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. عقل کے تالے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے عقلوں کے تالے کھولو، غور و فکر کرو، دیکھو، سوچو، سمجھو. کیا چیزیں دیکھو، کیا سمجھو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بہت کچھ بنایا تمہارے لیے. وہی تو ہے تنہا بنانے والا. مثلا اِنَّا فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے بنانے میں اس نے کیا بنایا ہے؟ آسمان اور زمین بنائی ہے. توحید کے دلائل دے دیے گئے. زبردست. اب آسمان اور زمین کا بنانا بالکل مختلف انداز میں اس نے بنایا نا. اس سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود ہی نہیں تھی. پھر زمین کو آپ دیکھیں، پیچھے بھی ہم سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بات کر کے آئے ہیں، ان آیات کے اوپر بات ہوئی ہے اس طرح کی بالکل، کہ زمین اگر دلدل ہوتی، زمین اگر سنگلاخ چٹانیں ہوتی، زمین اگر صحرا ہوتی، ہم یہاں پر زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. آسمان جیسی چھت نہ ہوتی تو سیارے ٹوٹ ٹوٹ کے ہمارے اوپر گرتے اور ہمیں جلا کر خاک کر دیتے. اللہ نے بنایا. اچھا پھر کیا بنایا اس نے؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدل کر آنا جانا. ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہر موسم کے لیے. رات کبھی جلدی آتی ہے، کبھی لیٹ آتی ہے، کبھی دن جلدی، کبھی لیٹ، کبھی دن چھوٹا، کبھی دن لمبا، کبھی رات لمبی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک دن بھی، اربوں سال سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، ایک دن بھی سورج نے بریک لی ہو، سورج نے چھٹی کی ہو، یا رات نے کہا ہو کہ آج تو میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں آ رہی، تھک گئی میں اتنا کام کر کے، تھک گئی میں آ کے. یہ ایک پورے کا پورا اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح. پھر جو فائدے ہیں رات اور دن کے، اس کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہم اگر اس پہ جائیں تو ہم اپنے اس قرآن کے ٹاپک سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ سب ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ الہ ایک ہی ہے، وہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی شفقت انتہا درجے کی ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیاں یہ میں نے بنائی. اب کشتیوں میں شپس بھی آ جائیں گے، بڑے بڑے شپس، آپ دوزیں بھی آ جائیں گی، سب میرین، سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ اس نے بنایا تم سب کے لیے. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پانی ہے، اگر یہ بوائلنگ واٹر کی شکل میں، سوری پانی کی مثال میں دوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گلاس ہم رکھیں اور اس میں ایک سوئی ڈالیں، تو اب سوئی کیا ہوتی ہے؟ وہ بیٹھ جاتی، لیکن جہاز نہیں بیٹھتے. ٹرانسپورٹیشن کا سب سے آسان، سب سے سستا ذریعہ پوری دنیا کے اندر، اور کشتیاں جس ٹیکنیک سے بنائی، اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بنایا سب کچھ تمہارے لیے. اور کیا کیا؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے میں نے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا پانی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اسی انتظام کی بدولت ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اس پانی کی وجہ سے. یعنی زمین پہ سبزہ آیا، سبزے سے پھر زندگی آئی، زندگی پھلی پھولی، نباتات پھلی پھولی، جاندار، جانور، چرند پرند، انسان، درند، سب اسی کو کھاتے ہیں نا، کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا. اتنی کوارڈینیشن میں نے رکھی ان تمام چیزوں کے اندر. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کی گردش. ہواؤں کی گردش میں آپ دیکھیں اتنی انٹرسٹنگ بات، اگر آپ جا کے سائنٹیفکلی ان چیزوں کو پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہوائیں ایک ہی رخ پہ چل رہی ہوتی نا تو سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے. ہوا کبھی جنوب سے چلتی ہے، کبھی شمال سے چلتی ہے، کبھی مشرق سے چلا دیتے ہیں اللہ، کبھی مغرب سے چلا دیتے ہیں، بیلنس ہو جاتا ہے. ہواؤں کی گردش کس قدر خوبصورت بات ہے. اور پھر والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے اپنا تابع بنا کر بادلوں کو لگا دیا، کھڑا کر دیا، بیچ میں رکھ دیا. اللہ کنٹرول کر رہے ہیں، بادلوں کو گرنے نہیں دیتے، ادھر ادھر اپنے حکم کے بغیر موو نہیں ہونے دیتے. پھر اللہ جہاں چاہتے ہیں، جس علاقے کے لیے چاہتے ہیں، بادلوں کو آرڈر کرتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اس علاقے کے اندر، ان لوگوں کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے، ان لوگوں کو بارشیں پہنچانے کے لیے، اور پھر بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر میں نے کیا. یہ ساری وہ نشانیاں اللہ نے بتائی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کے بارے میں مشرکین مکہ، یہود، نصارہ سب یک زبان تھے کہ یہ سارے کام واقعتاً اللہ ہی کر سکتے ہیں. ان کا کوئی بت، کوئی دیوی دیوتا، کوئی جن بھوت، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا جب یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو اس کام کے کرنے کے بعد لآیات لقوم یعقلون، ان تمام کاموں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ جی یہ نشانیاں کیسے بنے گی. ظاہری بات ہے کہ اس کائنات کا پلانر ایک ہی ہے، کنٹرولر ایک ہی ہے. پورے نظام کو نہ صرف یہ کہ سپروائز کر رہا ہے بلکہ کوارڈینیٹ بھی کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ ایک. ان نشانیوں کو بتانے کا مقصد، رپیٹ کرنے کا مقصد، قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ نشانیاں اللہ سامنے لائیں گے انسان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اللہ کا علم کتنا ہے، اس کی ملکیت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر ہم عقل والے ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہمارا ویسے اپنے بارے میں دنیاوی اعتبار سے تو بڑا دعویٰ ہوتا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے دوسروں کو تو ہم بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا اگر حقیقتاً عقل ہے نا تمہارے پاس، ان باتوں کو دیکھو، سوچو، سبق لو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ دنیا جو ہے نا اللہ نے کتنی کلرفل بنائی ہے نا. جیسے ایک سینری ہوتی ہے نا، اب سینری آپ اگر دیکھیں تو خوبصورت سینری، ہر چیز کی جس چیز کو دیکھیں نا آپ اس سینری کے اندر، اس تصویر کے اندر، تو وہ ایک دم نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے. اچھا یہ اس کے اندر دھوپ نظر آ رہی ہے، اس میں بادل نظر آ رہے ہیں، اس میں پانی نظر آ رہا ہے، اس میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کتنی خوبصورت سینری ہے نا. اللہ نے یہ کائنات ایک سینری کی مانند بنائی ہے. اتنی خوبصورتی آپ دیکھیں گے اس کائنات کی سینری میں، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، کلرفل آسمان، راتوں کو جگمگ جگمگ تارے چمک رہے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں رات ہے، اندھیرا ہے، چھاؤں ہے، ٹھنڈک ہے، دن ہے، دھوپ ہے، روشنی ہے، گرمی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھول ہیں، کبھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں خزاں ہے، کبھی دیکھتے ہیں بارش ہو رہی ہے، کبھی بارش نہیں ہو رہی. یعنی ایک آرٹسٹ جو ایک سینری بناتا ہے نا، اللہ نے پوری کائنات کو انتہائی خوبصورتی سے ڈیزائن کر کے پوری سینری ہمارے سامنے رکھ دی اور ہمیں بتا دیا کہ اس کو الہ سمجھو، اس کے گن گاؤ، اس سے محبت کرو، اس سے تعلق استوار کرو. اور یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ جن کے پاس عقل ہے نا ان کو سمجھ آئے گی، اور جب سمجھ آئے گی تو سمجھ آنے کا کچھ رزلٹ نکلنا چاہیے. اور وہ رزلٹ کیا ہے کہ انسان پھر اللہ کی خوشی خوشی عبادت کرے، خوشی خوشی اس سے محبت کرے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
کتنی حیرت کی بات ہے نا. اللہ کہتے ہیں الہ ایک ہی ہے. اللہ کہتے ہیں الہ کو اگر ایک دیکھنا تو کائنات کی ان تمام نشانیوں پہ غور کرو، تمہیں نظر آ جائے گا ایک ہی ہے جو سب میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کی میجورٹی کیا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی الہ ماننے کی بجائے، غور و فکر کرنے کی بجائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، استغفر اللہ، انہوں نے انداد بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساجی بنائے ہوئے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ صرف ساجی نہیں بنائے ہوئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت انہیں کس سے کرنی چاہیے تھی؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ سب رشتوں سے محبت کرنی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ اللہ سے. اور صرف محبت خالی خلی محبت نہیں، بلکہ محبت میں کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، بات مان لینا. گویا آپ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی. یاد رکھو جو عقل والے ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ محبت کن سے ہوتی ہے؟ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہمیں تو جو ملا ہے اللہ سے ملا ہے، وہ انکنڈیشنلی اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ انسان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتا. کتنی حیرت کی بات ہے. دنیا میں انسان نے سینکڑوں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ گھڑی. اس زمانے میں لات، منات، عزا، بعد میں آتے جائیں لوگوں نے کسی کو پکڑا ہوا ہے، کسی کو پکڑا ہوا ہے، اپنے کسی لیڈر کو پکڑا ہوا ہے، اپنے کسی پیر فقیر کو پکڑا ہوا ہے. اتنی عقیدت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے نا، وہ عقیدت تو اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اصل محبت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا دوسروں سے محبت کی ہی نہیں جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے، پیرنٹ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے. ہاں، ٹاپ پریورٹی پہ اللہ کی محبت ہوگی. محبت غلط نہیں ہے، محبت بری نہیں ہے، محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز میں اللہ کی محبت بڑھ کر، ایمان والوں کی اللہ سے محبت بیوی بچوں، والدین، دوستوں، بزنس، شہرت، عہدوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ. یعنی جب کمپیریزن کرنا آئے نا دونوں چیزوں میں، تو انسان کیا دیکھے؟ بچوں کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ شوہر کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی؟ یہ نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پاگل ہو کے جا رہے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. نہیں، اللہ سب سے بڑی، میری جس ہستی سے میرا تعلق ہے وہ کون ہے؟ میرا رب ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے. یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے حد سے محبت کرنے والے ہیں، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں. کاش یہ اس وقت کو دیکھ سکتے، سمجھ سکتے، کنسیڈر کر سکتے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے. کس وقت کو؟ جہنم کے عذاب کو، اپنی اس غلطی، اپنے اس جرم کی وجہ سے. تو وہ دیکھتے ان القوۃ للہ جمیعا، سارا زور، سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وان اللہ شدید العذاب، یقیناً اللہ بندوں کو سخت عذاب دینے والا ہے. یہ ہے صورتحال. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے بہت زبردست لیسن ہے کہ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ میرے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کی. میرے دل میں کوئی محبت اللہ کی سیزنل تو نہیں ہے. سیزنل کے سیزن آتا ہے تو آتی ہے، اور سیزن جاتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے. موسم تبدیل، محبت گئی. دلچسپیاں تبدیل، محبت چلی گئی. لذتیں تبدیل، اللہ کی محبت سائڈ پہ ہو گئی. نہیں،
اللہ کی محبت ہر روز ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، ہر موسم میں ہونی چاہیے، مشرق میں بھی ہونی چاہیے، مغرب میں جائیں وہاں ہونی چاہیے، شمال میں دنیا میں جائیں وہاں، جنوب میں جائیں، محفل میں جائیں، تنہائی میں ہوں، ہر حال میں اپنے جس رشتے کے ساتھ ہوں، سب سے زیادہ محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو نہیں بھلانا، اللہ کے حکموں کو نہیں بھلانا، اس کی ہر بات کو سامنے رکھ کر جینا ہے۔ خوشیاں اس کی وجہ سے ہیں، غم اس کی وجہ سے ہیں، وہ تو ہے نا، بندے نہیں ہیں زندگی کے اندر۔ دوسری بات کہ زندگی میں اگر ہمیں کسی نے محبت کی ہے تو اس کو بھی اللہ کا احسان سمجھے کہ وہ اللہ ہے جس نے دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے، اس کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ ہم تو مال سے کسی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے اچھے اسکالر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں محبت کے موضوع پہ، کہتے ہیں اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، وہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی دشمنی آتی ہے، کبھی غلط فہمی، کبھی فاصلے، کبھی موت۔ یعنی جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اے نادان تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر، میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے، کوئی اور چیز ڈالے تو وہ ٹوٹ کے گر جائے، وہ بہہ نکلے۔ جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اسی کے ہاتھوں توڑے گا۔ یہ اللہ نے بھی کوئی قانون بنا دیا دنیا کے، اسی لیے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی ہم نے رونے پیٹنے میں گزار دینی ہوتی ہے کہ فلاں میرا نہ بن سکا، فلاں میری نہ بن سکی، فلاں نے مجھ سے وفا نہ کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ مطلب اللہ کے ایک رول بنا دیا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو وہ تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تو تیرے رشتے، تیری دولت، تیری آسائشیں تجھے واپس کر دی جائیں گی۔ اور جب محبت حد سے بڑھ جائے تو وہ عموماً غم، تکلیف اور دکھ کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا بات وہی ہے کہ کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ یہاں تک ہو گئی؟ اچھا جی، یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔